Assalamu alaikum. Today is our 43rd lecture of course General Methods of Teaching. آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم بہت سارا کچھ وہ کریں گے، ایکسٹینڈ کریں گے جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا، دیٹ واز آن موٹیویشن. تو آج کے لیکچر کے اندر بھی وی آر گوئنگ ٹو ریوزٹ موٹیویشن فار لرننگ. اس کو ریوزٹ کرنے کے بعد ہم کچھ اور چیزوں کو ریوزٹ کریں گے. اس میں ایک چیز تھی دیٹ از ٹیچر ایز اے ڈیسیژن میکر. ہم نے کچھ شروع کے لیسنز میں کیا اس کو، لیکن اس کو اس وقت میں کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز وی ہیو ڈسکسڈ quite many models of learning, quite many methods of learning. ہم نے موٹیویشن تھیوری کے اوپر بات کر لی ہے. So now we are going to see that in presence of all these theories and methods جو کہ ہم نے سیکھے ہیں, how can we teachers act as a successful decision maker. So we will talk about teacher as a decision maker, then see that how a good decision maker plans for instruction. Then we will include something on how to address diverse learning needs, and for this matter we are going to talk about format model for learning, and then we will see that how can we assess students learning. یہ کچھ چیزیں جو ہے اسیسمنٹ لرننگ کی، یہ بھی ہمارا وی آر گوئنگ ٹو ریوزٹ اٹ. وی ہیو ڈن اٹ بٹ وی آر گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ اٹ a little bit. So start کرتے ہیں with a small question on motivation. The question is, teachers are most likely to build productive learning communities by what? Using a variety of motivational and group development strategies, relying on positive and negative reinforcement to motivate students, avoiding overemphasis of intrinsic rewards, focusing on individual needs. ہمیں یہ جانتے ہیں کہ there are different ways to motivate students, لیکن important چیز کیا ہے کہ there should be positive learning communities. آپ سوچیں کہ positive learning اور productive learning communities کیسے بنائی جا سکتی ہیں. How can teachers make productive learning communities؟ ان چار جو آپ کو سامنے آپشنز ہیں، ان میں سے کون سی آپشن آپ کے خیال میں بیسٹ آپشن ہے؟ Definitely using a variety of motivational and group development strategies. کیونکہ individual, if you are going to cater only for individual learning needs, then there will not be a group feeling. You are going to motivate individuals, but you are not going to motivate groups. تو group motivation جو ہے وہ equally important ہے if you want to establish productive learning communities. اور ری انفورسمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مے بی وہ کانشیس لیول کے اوپر آپ چینج نہیں لا سکتے. سو دا بیسٹ آپشن از دیٹ بائی یوزنگ ویرائٹی آف موٹیویشنل اسٹریٹجیز فار دا گروپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیچرز آف کلاس رومس فار اسٹوڈینٹس موٹیویشن. ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ کون کون سے فیچرز ہیں ایک کلاس روم کے. اس کے اندر ہم نے 3 چیزوں پہ بات کی تھی کہ کلاس روم ہیز سرٹن پراپرٹیز، کہ وہ پراپرٹیز ہمیں ہر کلاس روم کے اندر نظر آئیں گی. اور وہ 6 پراپرٹیز ہیں جس میں انکلوڈیڈ ہیں ملٹی ڈائمینشنلٹی، پبلکنس، سائملٹینیٹی، امیڈیسی. پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس اور پراپرٹیز آ جاتی ہیں جہاں پہ مطلب ٹیچر نیڈس ٹو بی آلویز آن ٹوز. وہ پراپرٹیز ہیں کلاس روم کی. اب ہمارے پاس ایک اور چیز جو ہے وہ ہے پروسیسز. کلاس کے اندر کچھ پروسیسز ہیں، دیر آر سرٹن انڈیویجول پروسیسز، سم گروپ پروسیسز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ اسٹرکچرز ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کلاس روم پراپرٹیز ہے اس کے اوپر ٹیچر کا اتنا زیادہ رول سم ٹائمز نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل دیٹ ملٹی ڈائمینشنلٹی اینڈ امیڈیسی کین ناٹ بی انفلوئنسڈ ریڈیلی بائی دا ٹیچر. کلاس روم از اے ملٹی ڈائمینشنل پلیس. اس کو ٹیچر یونی ڈائمینشنل اور بائی ڈائمینشنل نہیں کر سکتا. اس کی ڈائمینشنس ہیں اور وہ رہیں گی. تو ٹیچر جو ہے جتنی مرضی موٹیویشنل اسٹریٹجیز اگر اپلائی کر لے، بٹ اے ٹیچر کین ناٹ انفلوئنس ملٹی ڈائمینشنلٹی اینڈ امیڈیسی آف دا کلاس روم. لیکن گروپ پروسیسز اینڈ کلاس روم گولز، ٹاسک، ریوارڈز، پارٹیسپیشن اسٹرکچرز are more directly under the teacher's control.
سو ٹیچر جو ہے اس کا زیادہ انفلوئنس ہو سکتا ہے کلاس روم پروسیسز کے اوپر اور کلاس روم اسٹرکچرس کے اوپر. A teacher may have such kind of structure where students are motivated to perform. A teacher may establish a fair reward structure to help students to be motivated using extrinsic rewards. ٹیچر جو ہے بچوں کا ان کی انٹرنسک موٹیویشن جو ہے اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ادر تھنگس. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنسک اور انٹرنسک موٹیویشن کی، تو ہم جانتے ہیں کہ جو ٹیچرز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دے آر ایکسپیکٹیشنز آر ایکسٹرنسک. آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس تھنگ اینڈ ایز اے ریزلٹ یو ول گیٹ گڈ گریڈس, you will get very good remarks or you will get badges, جو کچھ بھی ہے. Expectations are external while personal goals are internal. اگر ٹیچر جو ہے کلاس روم کے اندر اسٹرکچر ایسا بناتا ہے جس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، جس میں گریڈز وغیرہ شامل ہیں، ٹیچر اس کو کر سکتا ہے. سملرلی ٹیچر یہ کہہ سکتا ہے بچوں کو کہ آئی وانٹ یو ٹو لسٹ ڈاؤن یور پرسنل گولس. بچوں نے اگر پرسنل گولس لکھ دیے اینڈ اف اے ٹیچر از گوئنگ ٹو پرووائڈ دیم اپرچونیٹیز ٹو فلفل دیئر اون گولس, دین ٹیچر از چینجنگ ٹاسکس, چینجنگ گولس, aligning her or his goals according to children's goals. تو اس کی جب الائنمنٹ ہو جائے گی تو اٹ مینس ٹیچر از موٹیویٹنگ چلڈرن انٹرنسیکلی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ پراپرٹیز پہ تو نہیں ہے اتنا زیادہ. کلاس روم کی پراپرٹیز تو وہی رہیں گی, لیکن ٹیچر جو ہے کین انفلوئنس کلاس روم پروسیسز اینڈ کلاس روم اسٹرکچرز ٹو موٹیویٹ چلڈرن. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں سیٹنگ پرسنل گولز کے حوالے سے. اگر کوئی بچہ آپ کی کلاس میں ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کمپیوٹرز کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے, آپ اس کو اگر ٹیچر جو ہے اس کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ ہینڈ ریٹن نہ کام کرو, اگر اس بچے کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہے اور ہینڈ ریٹن کام کا کوئی اس طرح سے آپ کو پرپز نظر نہیں آ رہا, اینڈ اے چائلڈ وانٹس ٹو ورک آن کمپیوٹر اینڈ یو الاؤ دیٹ چائلڈ, اٹ مینس چائلڈ از انٹرنسیکلی موٹیویٹیڈ. اسی طریقے سے اگر کوئی بچے ہیں دے وانٹ ٹو پبلش نیوز لیٹرز, دے وانٹ ٹو پبلش میگزینس, and you allow them. Students want to conduct a survey of the school. Students want to do some campaign to raise fund, to send it to different underprivileged communities. بچے اگر کرنا چاہتے ہیں let them do that because children would be intrinsically motivated. So teacher کا ان سب چیزوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. صرف یہ چیز ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس میں یہ اس کا بلیف ہونا چاہیے کہ کچھ بھی کروائے چلڈرن شوڈ بی موٹیویٹیڈ. لیٹس سی سم فائنڈنگز فرام دی ریسرچ دیٹ اسٹڈیز ہیو انکورڈ امپورٹنٹ ریلیشن شپس امنگ ٹیچر پریکٹسز, اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ اینڈ academic achievement. In general, students react more positively and persist in academic tasks in classrooms characterized by democratic as opposed to authoritarian processes, in classrooms characterized by positive feeling tones and learning orientations, in classrooms where learning activities are interesting and challenging. A number of things I have just read out. اس میں کیا چیز شامل ہے کہ ریسرچ نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ بچے جو ہیں دے آر مور موٹیویٹیڈ, they are more positive in the environment which are democratic as compared to authoritative environments. And authoritative environments definitely result from authoritative processes. Authoritative processes کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سمپل سی ایگزامپل ہے کہ کلاس کے اندر اگر ٹیچر کا کنٹرول ہے تو دیٹ از authoritative process. کہ کوئی بھی کام ہے اس میں ٹیچر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے, سو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلاس کے اندر جو میجر انٹرپرسنل پروسیس ہے وہ اتھارٹیٹیو ہے, بچوں کی سے نہیں ہے. ٹیچر از ڈیفائننگ دا رولس, ٹیچر از
ٹیکنگ آل دا رسپانسبلٹی. بچوں کے پاس اس میں رسپانسبلٹی نہیں ہے, بچوں کا شیئر نہیں ہے. سو وی کین سے دیٹ پروسیس از اتھارٹیٹیو پروسیس. دوسری طرف میں اگر ہم ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کریں تو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر چلڈرن آر انوالوڈ. ہم نے ایک اپنے لیکچر میں بات کی تھی چائلڈ گورنمنٹ کی. چائلڈ گورنمنٹ کا کیا ہے؟ چائلڈ گورنمنٹ کچھ کنٹریز کے اندر اسکولوں کے اندر بچے جو ہیں دے میک چائلڈ گورنمنٹ. پورے کی پوری اس میں کلاسز انوالوڈ ہوتی ہیں. کسی ایک کلاس کا بچہ پرائم منسٹر بن رہا ہوگا, ان کے الیکشنز ہوتے ہیں, وہ اسکول کے جو پرابلمس ہیں دے ورک ٹوگیدر ٹو سالو دوز پرابلمس. اور اس میں ٹیچرز جو ہیں دے آر ناٹ دے آر ٹو کنٹرول دا پروسیس. وہ بچوں کا پروسیس ہے, بچے سیکھتے ہیں. دے ڈو ناٹ لرن اونلی اباؤٹ دا اسٹرکچر آف گورمنٹ ان دیئر کنٹری, بٹ دے آلسو لرن how to behave in that structure, what is the role of prime minister, what is the role of cabinet, what is the role of different institutions in a government. تو وہ بچے جو ہیں اگر پری اسکول سے لے کے بڑے لیول تک سب کے سب بچے ایکسپیرینس کرتے ہیں. کبھی ایز اے ووٹر ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. ہر بچے کے پاس کچھ نہ کچھ ایک ٹائٹل ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک رول ہے, اینڈ دے کیپ پرفارمنگ دیئر رول. اس وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اسکول کے اندر بھی آپ اسکول لیول کے اوپر ڈیموکریٹک پروسیس کر سکتے ہیں. یو کین انٹروڈیوس ڈیموکریٹک پروسیس ان کلاس روم سچویشن. کلاس کے اندر جتنی بھی ڈیسیژن میکنگ ہے, انسٹیڈ آف ٹیکنگ آل ڈیسیژنز ایٹ یور اون, یو مے انوالو چلڈرن ان دیٹ ڈیسیژن میکنگ. ایون کہ اگر آپ نے ٹائم ٹیبل بھی بنانا ہے, موسٹلی ٹائم ٹیبلنگ از ڈن بائی سینئر ماسٹر اور سینئر مسٹریس اور ہیڈ ماسٹر. وہ لوگ اسکول کے اندر ٹائم ٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں. وی مے انوالو چلڈرن ان دیٹ پروسیس. اگر آپ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, اپنے ہیڈس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, اپنے کلاس کے اندر کیا پڑھانا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی والا ٹائم ٹیبل فالو کیا جائے جو کہ ہیڈ آفس سے آ رہا ہے. یو مے ڈیولپ یور اون اسکیمز آف ورک along with consultation of your students. So democratic processes جو ہوتے ہیں they are actually motivating factors for the students. اور دیکھتے ہیں اسٹڈیز کیا کہتی ہیں. Influence in classrooms does not flow just from the teacher. Studies have show that students influence each other and the behavior of their teachers also. جتنا زیادہ آپ ان کو اپرچونٹی دیں گے ٹو ایکسرسائز دیئر چوائس, دے مے ڈائریکٹ دیئر پیئرز بیہیویئر. ایٹ ٹائمز ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو اچھا کاؤنسل نہیں کر پاتے. دے آر انیبل ٹو موٹیویٹ دیئر اسٹوڈینٹس, بٹ پیئرز کین بی گریٹ موٹیویشنل سپورٹ. سو بچے جو ہیں دے کین ڈو آل دیز تھنگس. لیکن ہمیں ایک چیز کا جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ وی go for intrinsic motivation, کیونکہ if extrinsic rewards are taken away then negative behaviors may occur یا undesired behaviors may take place. So we should try to go for intrinsic motivation. Motivation strategies کی ہم جب بات کرتے ہیں تو there is a range of motivation strategies. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو immediate ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ ڈفرینٹ موٹیویشن اسٹریٹجیز یوز کریں گے, جبکہ جو ذرا بڑے بچے ہیں ایڈولیسنٹ ایج کے اندر یو آر گوئنگ ٹو یوز سم ڈفرینٹ موٹیویشنل اسٹریٹجیز. تو ایک نظر ڈالتے ہیں ان موٹیویشنل اسٹریٹجیز کے اوپر وچ ہیو بین ویری آفن ریکمینڈیڈ ان ڈفرینٹ بکس. Effective teachers create productive learning communities. You do remember کہ یہ productive learning communities بنانا itself motivational strategy ہے. ایک دفعہ آپ نے productive learning community بنا دی تو it is a motivating factor. So I'm going to read it again. Effective teachers create productive learning communities by focusing on things that can be altered, such as increasing student motivation and encouraging group involvement. Then there is another motivational strategy, which is giving responsibility and rotating that responsibility.
بچوں کو آپ رسپانسبلٹی دیں, اور صرف یہ نہیں کہ ایک آدھ بچے کو آپ نے رسپانسبلٹی دینی ہے. یو مے گیو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ان روٹیشن. کچھ بچوں کو آپ کاپیز کلیکٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, کچھ بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بورڈ نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے, کچھ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کلینلینس کا خیال رکھنا ہے کلاس روم کی, کچھ بچوں کو آپ جو کلاس کے اندر بلیٹن بورڈز ہیں, سافٹ بورڈز ہیں, ان کو خیال رکھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ بچوں کو آپ یہ ذمہ داری لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کلاس کے اندر ڈیلی بچوں کا یونیفارم چیک کرنا ہے, ان کا ہیئر چیک کرنے ہیں, نیلز چیک کرنے ہیں. سو یو میک ڈسٹریبیوٹ رسپانسبلٹیز, گیو دیز رسپانسبلٹیز ان روٹیشن so that all the children get opportunity to show responsibility and to learn how to take responsibility. Then there is another motivational strategy which is very often used, that is peer tutoring. کہ آپ بچوں کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ پیئر ٹیوٹرنگ کریں. یو پیئر اپ چلڈرن اور اس کے اندر ان کو کام دیتے ہیں. Then there is something very important, that you give opportunity to the children to be innovative. کوئی بھی کام اگر آپ نے بچوں کو دیا ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ bring innovation in it, کریٹیوٹی کا آپشن دیتے ہیں. تو وہ جو کریٹیوٹی ہے, انوویشن ہے, that is again a motivating factor, that is very rewarding. بیہیویئرل لیول کے اوپر, ری انفورسمنٹ کے اوپر, پازیٹیو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے اوپر وہ بہت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ ٹوکن اکانومی یوز کر سکتے ہیں, ریوارڈز, سرٹیفکیٹس, آل دیز تھنگس could be there, لیکن وہ بے معنی ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد. آئی کین کوٹ یو ایگزامپلس فرام مائی اون ایکسپیرئنس کہ جب میں اسکول کے اندر پڑھا رہی تھی تو ہم نے بچوں کو منتھلی اٹینڈنس کے سرٹیفکیٹس دینے شروع کیے کہ اگر بچہ فل اٹینڈنس شو کرتا ہے تو اس کو اس منتھ کا فل اٹینڈنس سرٹیفکیٹ ملے گا. شروع میں بچوں کے لیے وہ اٹ واز اے گریٹ موٹیویٹنگ فیکٹر. 3-4 مہینوں کے بعد وہ بچوں کے پہلے ان کے وہ انہوں نے فائلز مینٹین کی ہوئی تھی, بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ بچوں کے ماں باپ نے بھی گما دیے منتھلی سرٹیفکیٹس اور بچوں کو بھی پرواہ نہیں تھی. سو ایکچولی ایکسٹرنل ریوارڈز they lose their significance after some time. So if we want sustained influence of these rewards, then we need to ensure intrinsic motivation. External rewards کو ہمیں آہستہ آہستہ کم کرنا ہوتا ہے. So this is about motivation. I hope that we teachers will use variety of motivational strategies so that we can develop a conducive learning environment where children and teachers both are learners. So for this matter, we may get help from social learning theory, we may get help from cognitive theory, reinforcement theory, and needs theories. Let's talk about teaching cycle. So you can see in this teaching cycle there are 3 components, starting from planning, implementation, and evaluation. In fact, in a cycle there is no starting point, but for convenience I say that planning, implementation, evaluation, and then again planning, implementation, and evaluation. So planning is one of the very important component of the teaching cycle. پلاننگ کے اندر ہم ہر چیز طے کرتے ہیں کہ ہم نے ہماری بچوں سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, بچوں کی ہمارے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں. سو وی انکلوڈ آل دیز تھنگز اینڈ دین وی پلان. So planning and making decisions about instruction are among the most important aspects of teaching because they are major determinants of what is taught in schools and how it is taught. The traditional perspective of planning is based on rational linear models characterized by setting goals and taking specific actions to accomplish desired outcomes. تو پلاننگ جو ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سکسیس آف دا انسٹرکشن ڈپینڈس آن پلاننگ. جتنی زیادہ اچھی پلاننگ ہوگی اتنا چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کی کلاس کے اندر لرننگ زیادہ ہوگی. اب پلاننگ کے بھی ڈفرینٹ ماڈلس ہیں. ٹریڈیشنل ماڈل کیا ہے کہ آپ گولز سیٹ کریں
اور گولس کے لیے جو اسٹریٹجیز چاہیے, گولس کو اچیو کرنے کے لیے what strategies are required, you list down those strategies and you list down the actions required to achieve the goals, and then at the end you assess if your goals have been achieved or not. So this is a very linear model, but it is very much in use in Pakistan and in other countries also. Now we talk about non-linear model. The knowledge base means research suggests that teacher planning and decision making do not always conform to rational linear planning models. Newer perspectives on planning put more emphasis on planners' non-linear actions and reflections. مطلب یہ کہ ٹیچر جو ہے, ٹیچر نیڈس ٹو بی فلیکسیبل, کہ جہاں پر کلاس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ نیڈس بچوں کی کچھ اور ہیں, ٹیچر نیڈس ٹو بی فلیکسیبل, ٹیچر نیڈس ٹو ایڈریس دوز نیڈس. اس کی ایک اور چیز ہے کہ جو لینئر فیشن ہے اس کے اندر آپ کا فوکس گولز کے اوپر ہوتا ہے. جو نان لینئر فیشن ہے اس کے اندر آپ کے لیے گولز جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں, بلکہ آپ نے کانٹینٹ اور پروسیس سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ اس میں پروسیسز کون کون سے انوالوڈ ہیں, اینڈ دین یو ول پلان so that those processes are established and students learn those processes. جو تھرڈ ہے ٹیچر کا پلاننگ کا پرسپیکٹو, it is called mental planning. Is based on reflective thinking prior to the construction of more formal plans and imaging and mental rehearsal prior to presenting particular lessons. تو جو تھرڈ ماڈل ہے پلاننگ کا, this is also known as reflective model. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنل ماڈل ہے, جو سیکنڈ ہے دیٹ از نان لینئر ماڈل, دا تھرڈ ون از ریفلیکٹیو ماڈل. تو جو ریفلیکٹیو ماڈل ہے یہ کہتا ہے کہ تھنکنگ پروسیس نیڈس ٹو بی, اور مینٹل پروسیس نیڈس ٹو بی دیئر تھرو آؤٹ ان دا پلاننگ. تو اس میں بات آ جاتی ہے ریفلیکشن ان ایکشن کی اور ریفلیکشن آن ایکشن کی, کہ آپ جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ so that you are reflecting in your actions, you are changing your actions according to your reflection. جو لرن آپ کر رہے ہیں کہ کلاس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, you change your actions accordingly. اور اس کے بعد آپ you reflect on action and then devise new planning. You devise planning for the new session, new unit, new lesson. So we may say that teacher planning is multifaceted but relates to three phases of teaching: prior to instruction, during instruction and after instruction. تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے بات کریں, اس کے اوپر ٹیچنگ سائیکل کے اوپر جائیں جس میں 3 areas تھے: planning, implementation, evaluation. So we may say that teacher's planning is not confined only to the planning stage. Teacher's planning is there in implementation stage, it is there in evaluation stage also. Implementation stage کے اندر اس طرح سے کہ ٹیچر بچوں کا کام آبزرو کر رہا ہے, بچوں کے رسپانسز آبزرو کر رہا ہے, تو اسی وقت وہ پلان کرتا ہے کہ what feedback needs to be given to these children, what feedback needs to be given to a particular group of students. If there is any behavioral issue, what kind of action needs to be taken by the teacher. So do remember that teacher is a decision maker. Decision making is not there only on paper pencil thing, that is lesson planning or unit planning. Decision making is there during implementation, بلکہ زیادہ rigorous decision making ہوتی ہے جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے. وہ زیادہ rigorous کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ کلاس روم کی پراپرٹی کے اندر پبلکنیس از ون آف دا پراپرٹی, تو جب آپ پبلک کو ڈیل کر رہے ہیں تو پھر تو بہت جلدی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, بہت سارے حوالوں سے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں کہ بچوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے. یو ٹیک اے ڈیسیژن, یو پلان دیٹ ڈیسیژن, یو ٹیک دیٹ ڈیسیژن مے بی ان فریکشنز آف سیکنڈس. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسورسز کا استعمال جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے. اگر ریسورسز کم ہیں, یو ٹیک ڈیسیژن, یو پلان اینڈ یو ٹیک ڈیسیژن کہ اب ہمیں نے کیا کرنا ہے. سو یو سی دیٹ پلاننگ از دیئر ان آل دیز 3 phases.
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ کی جو 3 phases ہیں, prior to instruction, during instruction and after instruction, they are all very very important. Let's talk about diversity of students. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کی کلاس کے اندر ڈفرینٹ نیڈس ہیں, ان کی انٹلیکچوئل نیڈس بھی ڈفرینٹ ہے, اور ان کی اس میں کچھ بچوں کی نیڈس جو ہیں وہ بلانگنگنیس کی نیڈس ہیں, کچھ کی اسٹیم نیڈس ہیں, کچھ کی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈس ہیں. سو آور چلڈرن ہیو ڈفرینٹ نیڈس. We have diverse learners. They have different needs. They have different learning styles. ہماری کلاس کے اندر ڈائیورسٹی ہے. They have different intellectual, we can't say intellectual ability, but they might have different intellectual interests. تو ہماری کلاس کے اندر ڈائیورسٹی تو یقیناً ہے. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ when teacher has to make decisions, how to address diversity of the students. اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس ماڈل کی وہ 2 چیزوں کے اوپر ہیں. میکارتھی believes that children are diverse. They have diverse needs, they have diverse learning styles, and they have diverse interests and abilities also. Second, that we have left and right brain, and our brains, they have left and right brain, they perform different functions. تو اس نے جو فورمیٹ ماڈل بنایا اس نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر بنایا. اس نے ایک سائیکل جو بنایا اٹ انکلوڈیڈ 4 quadrants. دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل کیا ہے. آپ کو یہ سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ اس ماڈل کے 4 پارٹس ہیں. ایک میننگ, دا ادر ون کانسیپٹس, دین اسکلس اینڈ دین اڈیپٹیشنز. اگر ہم اسٹارٹ کریں میننگ والے میں, اس کو آپ کو اندر نظر آ رہا ہوگا وائی, کانسیپٹس کے اندر واٹ, دین اسکلس کے اندر ہاؤ, اور اڈیپٹیشنز میں اف نظر آ رہا ہے. اس کے اندر والے کوادرنٹ کے اندر آپ اندر والے سرکل میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وائی کے نیچے لکھا ہوا ہے کنیکٹ, دین اٹینڈ. پھر وٹ کے اندر آپ کو بلو میں نظر آ رہا ہے امیج اینڈ انفارم. نیکسٹ میں ہاؤ کے انڈر 2 پارٹس ہیں, پریکٹس اینڈ ایکسٹینڈ. 4th کوادرنٹ کے اندر آپ کو ریفائن نظر آ رہا ہے اور پرفارم نظر آ رہا ہے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کنیکٹ کے نیچے رائٹ, پھر اٹینڈ میں لیفٹ, پھر امیج میں رائٹ, انفارم میں لیفٹ. آپ کو نظر آئے گا پریکٹس کے انڈر لیفٹ اور ایکسٹینڈ کے انڈر رائٹ ہے, ریفائن کے اندر لیفٹ ہے اور پرفارم کے اندر رائٹ ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو 4 کوادرنٹس ہیں اس میں ڈفرینٹ فنکشنز ہیں کہ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں میننگ سے, پھر کانسیپٹ آتا ہے, پھر اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, پھر اڈیپٹیشن کا لیول ہے. ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سے پارٹس ہیں کہ ایون کہ آپ نے اگر میننگ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے بچوں کو کنیکٹ کی اسٹیج پر لاتے ہیں. تو جو کنیکشن پارٹ از فنکشن آف رائٹ برین, جبکہ اٹینڈ پارٹ از فنکشن آف لیفٹ برین. تو اس ماڈل کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ڈائیورس لرننگ نیڈس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, اور ساتھ ساتھ کے اندر اس نے لیفٹ اور رائٹ برین کے فنکشنز کو بھی ڈسٹنکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ٹیچر نے فار ایگزامپل سائز کا کانسیپٹ پڑھانا ہے, تو ٹیچر کیا کر سکتا ہے, کنیکٹ پارٹ. کنیکٹ مینس کہ بچوں کے پریویس ایکسپیرینسز کے ساتھ ٹیچر نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے بچوں کے لیے سائز کا کانسیپٹ دینا ہے, تو بچوں کا ڈفرینٹ ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن کر لے, ڈفرینٹ کپڑے رکھ دے وہاں پہ, اس میں بچوں کے لیے کیپس بھی ہوں, ٹائز بھی ہوں, مے بی کچھ جوتے بھی ہوں, یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے. اگر کپڑوں کی بات نہیں ہے تو سائزز کے لیے رنگز رکھ سکتی ہے ٹیچر وہاں پر. اسی طریقے سے بچوں کے لیے کچھ بینگلز رکھی جا سکتی ہیں, کچھ ریبنز دیے جا سکتے ہیں, یا کچھ اور کیا جا سکتا ہے. اس میں بچوں کو کہا جائے گا کہ آپ ان کو پہن کر دیکھیں.
بچے جو ہیں انہوں نے پہلے وہ چیزیں پہنی ہوں گی. اگر کیپ ہے تو کیپ بچے پہنتے رہتے ہیں, شوز ہے, ساکس ہے, یہ سارا کچھ بچوں نے پہلے ایکسپیرئنس کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جو کام کرنا ہے یہ وہی کام کرنا ہے وچ اسٹوڈینٹس آلریڈی ڈو. تو آپ نے ان کے پریویس ایکسپیرئنس سے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. نیکسٹ از اٹینڈ پارٹ. اٹینڈ کے اندر کیا آئے گا, آپ بچوں سے کہیں گے اب آپ دیکھیں کون سی کیپس آپ کو پوری آ رہی ہیں, کون سی نہیں آ رہی, کون سا کوئی بچہ ٹھیک طریقے سے لے رہا ہے, کون سا نہیں. تو بچے اس کو اٹینڈ کریں گے, وہ دیکھیں گے کہ اس میں 5 اور 6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے سائز کی ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ دوسرے بچوں کے سائز کی ہو سکتی ہیں. تو اس سے وہ اٹینڈ ہوں گے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ اگر بچوں کو آپ نے میتھمیٹکس کے اندر الجبرک ایکسپریشنز کے سکھانے ہیں اور اس کی ایڈیشن سکھانی ہے, تو آپ بچوں کو جو کنیکٹ پارٹ کے اندر آپ وہ چیزیں سکھائیں گے جو کہ بچے آلریڈی ایڈیشن میں سیکھ چکے ہیں. وہ الجبرک ایکسپریشنز کی ایڈیشن نہیں ہوگی بلکہ وہ سمپل ایڈیشن ہوگی. یو ول کنیکٹ child's experiences with something which you are going to introduce next. تو پہلا جو یہ پارٹ ہے اس میں آپ نے بچوں سے سمپل سوال حل کروا لے ایڈیشن کے. مے بی چلڈرن آر گوئنگ ٹو سے کہ مس اور سر یہ تو ہمیں پہلے سے آتا ہے. آپ ان سے کہیں کہ ڈو اٹ اگین, کیونکہ آپ نے اس کو ان کی نئی لرننگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اگر آپ بچوں کو ایوریجز وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ دینے جا رہے ہیں, سو ٹرائی ٹو سی واٹ چلڈرن آلریڈی نو. آپ ان کو کنیکٹ کریں مے بی کہ بچوں کے کرکٹ کے ایکسپیرئنسز کے ساتھ, یا بچوں کی پرائر لرننگ ہے اباؤٹ ٹیمپریچر ویریشن, کوئی انہوں نے دیکھا ہوا ہو گراف وغیرہ یا کوئی ایوریجز وغیرہ نکالی ہوئی ہوں. سو یو مے کنیکٹ تھرو دیز تھنگس. اور پھر اٹینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچوں نے انڈیویجول بچوں کے کیا ایکسپیرئنسز ہیں, واٹ کین دے ٹاک اباؤٹ. ہم اپنی ایگزامپل میں آتے ہیں جو ہم نے ایڈیشن کی ایگزامپل لی, تو یہاں پہ آپ نے بچوں کو کہا کہ ایڈیشن کریں, سارے بچوں نے کی. آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے ایڈیشن کیسے کی ہے. بچوں کے اپنے اس میں مینٹل پروسیسز انوالوڈ ہوتے ہیں. کچھ بچے فنگر سے ایڈیشن کرتے ہیں, کچھ بہت بڑے ہو کے بھی فنگر سے کریں گے. کچھ بچے جو ہیں وہ ٹینس کے گروپس بنا لیتے ہیں اور اس سے ایڈیشن کرتے ہیں. کسی طریقے سے بھی آپ بچوں سے کہیں گے کہ ان کے انڈیویجول کیا ہے طریقہ کار. سو یو آسک اسٹوڈینٹس ٹو اٹینڈ ٹو دیٹ تھنگ. نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس کانسیپٹس کا. وٹ ڈو وی ٹیچرز ڈو. ہم کرتے ہیں جو ہماری لیسن پلاننگ بھی ہوتی ہے موسٹلی, دیٹ اسٹارٹس ود کانسیپٹس. وائی والا پورشن اس میں نہیں ہوتا. وی ڈو ناٹ کنیکٹ ٹو اسٹوڈینٹس experiences, we do not attend to the students experiences. why والی بات completely missing ہے. اس کے اوپر آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا, یہ it is about making meaning, so that students can construct meaning of the new learning. Students won't construct meaning of the new learning unless you do not connect to their experiences, you do not attend to their previous learning. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو دین یو کم ٹو وٹ پارٹ. اور وٹ پارٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اٹ از اباؤٹ امیج اینڈ انفارم. امیج, یہاں پہ آپ بچے سے کہتے ہیں کہ امیجن وٹ ڈز دا نیو تھنگ لک لائک. اگر ہم الجبرک ایکسپریشنز ہی کروانے جا رہے ہیں تو ہم بچے کو لکھ کے دیں گے اور ہم بچے سے کہیں گے, سوال کریں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس بارے میں ہے, یہ کیسا نظر آتا ہے, آپ اس کو ڈسکرائب کریں. سو یو آسک چلڈرن ٹو امیجن کہ واٹ از اٹ اباؤٹ. آپ اس پارٹ کے اندر بچوں سے برین اسٹارمنگ بھی کروا سکتے ہیں, جہاں پہ آپ بچوں سے آئیڈیاز لیں گے اور وہ آئیڈیاز آ جائیں گے اینڈ دین یو موو فردر. آپ نے ایسے رائٹنگ بچوں کو کروانی ہے تو بچوں کے لیے سم تھنگ نیو, آپ کوئی نیا کانسیپٹ بچوں کو کسی نئے ٹاپک پہ کروانے جا رہے ہیں اور آپ ان کو سکھانا بھی چاہتے ہیں, تو یو مے آسک دیم ٹو کم اپ ود دیئر own thoughts on a certain topic. You list them down. اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیج کے اوپر جاتے ہیں, that is about inform.
انفارم اسٹیج وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر آپ بچے کو نالج دیتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ نے بچوں سے کہا، آپ نے ان کے ایکسپیرینسز سے کنیکٹ کرنا ہے، ان کے ایکسپیرینسز کو اٹینڈ کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو کیا کیا کچھ آتا ہے. وہاں پر وہ بچے جو ہے انفیکٹ اپنی لرننگ کا ہی میننگ نکال رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی فرسٹ کوادرنٹ ہے اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں ان کو آپ نے ایک کنیکٹ کیا اور پھر آپ ان کو بتائیں گے، وہ ان کے لیے بھی ہے کہ دے اٹینڈ ٹو دیئر اون لرننگ. یو اٹینڈ ٹو دیئر لرننگ بٹ دے اٹینڈ ٹو دیئر اون لرننگ. اگر ہم سائزز والی اگزامپل دیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ بچے خود سے بتائیں گے کہ ہمیں کیا سائز پورا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. پھر وہ یہ خود بتاتے ہیں کہ کیا میرا ہاتھ کا سائز بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کیا میرے سر کا سائز بڑا ہے، مجھے کیپ پوری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کین آئی ہولڈ دیز مینی بیڈس ان مائی ہینڈس اور ناٹ. تو چلڈرن اٹینڈ ٹو دیئر اون لرننگ اینڈ یو اٹینڈ ٹو دیئر لرننگ آلسو. تو وٹ کے اندر سب سے پہلے آپ ان کو امیجنیشن پہ لے کر جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسا نظر آتا ہے. اینڈ دین یو انفارم چلڈرن. What happens in most of the schools؟ ہم یہ اس جو کوادرنٹ ہے، جو کہ سیکنڈ کوادرنٹ ہے کانسیپٹ کے، ہم اس کی تھرڈ سٹیج سے سٹارٹ کرتے ہیں. کلاس کے اندر گئے، بچوں سے کہا کہ آل رائٹ اسٹوڈینٹس ٹیک آؤٹ یور بکس، اور پھر اس کے اندر سے ریڈنگ کروا دی اور ہم نے بچوں کو وہ نالج دے دیا، اور وہ بھی خود نہیں دیا، موسٹلی تھرو ٹیکسٹ بک. وی یوز ٹیکسٹ بک ایز اے ٹول. تو ہم وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس لیول سے سٹارٹ کریں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کی آلریڈی لرننگ کیا ہے، ہم ان کی ڈائیورسٹی کو نہیں جانیں گے. ہم ان کی ڈائیورسٹی کو جانتے ہیں اٹینڈ کی سٹیج کے اوپر اور امیج کی سٹیج کے اوپر یا امیجن کی سٹیج کے اوپر. ہم ان دو جگہوں کے اوپر ان کو جانتے ہیں. اگر ہم نے ان دو پوائنٹس کے اوپر ہم نہیں بچوں کو لے کر آئیں، ہاؤ کین وی گیو دیم رائٹ انفارمیشن، ہاؤ کین وی انفارم دیم؟ پھر تو ایسا ہی ہوگا کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں، کلاس میں 3-4 بچے سن رہے ہیں، دے آر اٹینٹیو، دے آر لسننگ ٹو یو، ریسٹ آف دیم آر ناٹ موٹیویٹڈ. ان کو پتا ہی نہیں کہ ٹیچر کیا کروا رہی ہیں یا کیا کروا رہا ہے. So we need to take students through these 3 steps before moving to the inform stage. Then comes the skills quadrant. Skill quadrants کے اندر 2 حصے ہیں. The first one is practice and the next one is extent. ہم جانتے ہیں کہ practice is of different kinds، جس کے اندر distributed practice بھی ہے، massed practice بھی ہے، اور پھر آپ کے پاس بریف پریکٹس بھی ہے، ایکسٹینڈیڈ پریکٹس بھی ہے. جو آپ یہاں پر آپ پریکٹس جب بچوں کو کروائیں گے، مینس یو پرووائڈ دیم اپرچونٹی ٹو ٹرانسلیٹ دا انفارمڈ تھنگ ان ٹو پریکٹس. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بچوں کو سکھا دیا، آپ نے بچوں کو گرامر رولز بتا دیے، اس کے بعد آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ پریکٹس کریں ان گرامر رولز کو اپلائی کرنے کی. آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، ناؤنز کیا ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں. پھر آپ ان کو پریکٹس دیتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ میں سے علیحدہ علیحدہ کریں، ناؤنز کون سے ہیں، ایڈجیکٹیوز کون سے ہیں، وربس کون سے ہیں. تو یو پرووائڈ دیم پریکٹس ٹائم. میتھس کے اندر بھی آپ ایک کانسیپٹ بتا دیتے ہیں، ایک فارمولا بتا دیا، اس کی فارمولا کی اپلیکیشن کے لیے آپ پھر پریکٹس ٹائم دے دیتے ہیں. سو پریکٹس از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر آ جاتی ہے آپ کے پاس ایکسٹینٹ. یہ بھی آپ کی اسکل ہے. ہم نے ڈائریکٹ انسٹرکشن کے لیسن کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اسکل جو ہے وہ ہوتی ہے جو کہ آٹومیٹک ہو، کہ آپ پریکٹس کر کے ایک اسکل سیکھ لیں، لیکن پھر آپ اس پریکٹس کے نتیجے کے اندر اس اسکل کو آٹومیٹیکلی پرفارم کرنے کے قابل ہو جائیں. آپ نے ایڈیشن آپ کو آ گئی ہے، اب آپ کو کوئی سی بھی ایڈیشن دے دی جائے، یو شوڈ بی ایبل ٹو پرفارم دیٹ ایڈیشن آٹومیٹیکلی. آپ کو اس کو دوبارہ سے پریکٹس کی ضرورت نہ ہو. تو ایکسٹینڈ کے اندر آپ بچوں کو ایکسٹینڈڈ پریکٹس دیتے ہیں. So once you give children extended practice, then they are able to reach to the level of over learning, اور جس کو ہم کہتے ہیں extended learning.
سو ایکسٹینڈیڈ لرننگ کے لیے, اوور لرننگ کے لیے ایکسٹینڈیڈ پریکٹس از نیڈیڈ. تو ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے ہم نے مینلی کوادرنٹ پہ جانا ہے, پھر ہمارے پاس نیکسٹ کوادرنٹ آئے گا دیٹ از کانسیپٹ کوادرنٹ, دین دیر از تھرڈ کوادرنٹ اسکل کوادرنٹ. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فورتھ کوادرنٹ, دیٹ کوادرنٹ از اڈیپٹیشن. دیکھتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں, ون از ریفائن اینڈ دا ادر ون از پرفارم. ریفائن کیا ہے کہ بچے جو ہیں انہوں نے ایکسٹینڈیڈ پریکٹس کر لی, ان کے پاس وہ اسکل آ گئی, ناؤ دے شوڈ بی ایبل ٹو میک کنیکشنز ود دیئر ایوری ڈے لائف. اس پریکٹس کو اپنی لائفز کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں, اپنی اس لرننگ کو ریفائن کر سکیں. اس کے بعد کی جو اسٹیج ہے, ہائیسٹ اسٹیج, وی کین کال اٹ ہائیسٹ اسٹیج, دیٹ از پرفارم. پرفارم کے اندر کیا ہے کہ یو کین میک کنیکشنز ٹو لارجر آئیڈیاز, یو کین برنگ انوویشن, یو کین فائنڈ ریلیونس. ہوتا کیا ہے ہمارے اسکولس کے اندر, ہم بچوں کو کانسیپٹ دیتے ہیں اور کچھ سبجیکٹس میں اسکل بھی سکھاتے ہیں اور کچھ سبجیکٹس میں اسکل والا پورشن مسنگ کر دیتے ہیں. اسکل والا پورشن ہوتا ہی نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ ہم اگر سائنس کی بات کریں تو سائنس میں میرا بہت فیوریٹ ٹاپک فوڈ کا, ویری ایزی, دیٹس وائی آئی گیو ایگزامپل آف دس کانسیپٹ. ہم نے بچوں کو فوڈ بتائی, فوڈ کی ڈفرینٹ کلاسز بتا دی, بچوں نے وہ کلاسز کے بارے میں سیکھ لیا, پھر ہم بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ دے دیتے ہیں اور پھر ہم بچوں کی ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور ان کی ایگزام کے اندر بھی پیپر میں آ جاتا ہے. دیٹس اٹ. اس میں یہ کانسیپٹ ہے, اس میں آپ اسکل کے اوپر بھی نہیں جا رہے. میتھس میں, اردو میں, انگلش میں تو ہم پھر اسکل کے اوپر بچوں کو لے کر جاتے ہیں, یا فزیکل ایجوکیشن میں بھی, لیکن اس طرح کے کانسیپٹ میں, سوشل اسٹڈیز میں, سائنس میں تو ہم بچوں کو اسکل لیول پر بھی نہیں لے کر جا رہے ہوتے. سو واٹ کین وی ڈو؟ ہم ان کو اگر فوڈ کا چیپٹر پڑھایا ہے تو ہم بچوں سے ریسیپیز لکھوائیں ایسے کھانوں کی وچ آر بیلنس ڈائٹ. ہم ان سے پریکٹس کروائیں کہ کتنی جو ہے ایک دن کے اندر, جب ہم بیلنس ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو کتنی کیلوریز چاہیے, مختلف کمبینیشنز بچے بنا کے لائیں, ڈائٹ کمبینیشنز بنا کر لائیں. ہم ان سے ڈائٹ چارٹس بنوائیں جس کے اندر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس میں بچوں کو وائٹامنس بھی مل رہے ہیں, کیلشیم بھی مل رہا ہے اور منرلز بھی ایک مناسب مقدار میں, بیلنس مقدار میں مل رہے ہیں. وی ڈو ناٹ پرووائڈ دس اپرچونیٹی ٹو آور اسٹوڈینٹس. بالکل بھی اس قسم کا کوئی اپرچونیٹی ہم ان کو نہیں دیتے. تو ہم اس پورے کے پورے 4 کوارڈینٹس کو ہم سکویز کر دیتے ہیں ایک کوارڈرنٹ میں, دیٹ از کانسیپٹ لرننگ. دیٹس اٹ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لرننگ کو پورے اس کے سائیکل سے ہی نہیں گزارا, ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ ان ڈیپتھ لرننگ؟ ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سلیبس کور کرنا. ہم اپنے لیکچرز میں اس چیز کو ایڈریس کرتے آئے ہیں کہ لیس از مور, لیس ول بی مور if we go to all these quadrants and we fulfill demand of all these quadrants. اس کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اڈیپٹیشن والے پارٹ کو, کہ آپ نے بچوں کو فوڈ کی ہم نے اگزامپل لی, سائنس کے اندر بچوں کی اسکل بھی آپ نے ڈیولپ کر دی ہے. اس کے بعد بچے جو ہیں ریفائن سٹیج کے اوپر کیسے آئیں گے کہ آپ نے ان کو کہا کہ لائفز کے ساتھ اس کا کنیکشن بنائیں. بچے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ایویلویٹ کریں, اپنی ایٹنگ ہیبٹس کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لرننگ ہے وہ کتابی لرننگ نہیں ہے. بچوں اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہاؤ کین دے امپروو دیئر ہیبٹس. اس کے بعد ہے اڈیپٹیشن کی سٹیج. یہاں پر جا کر بچے جو ہیں وہ اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ میتھڈز ڈیوائز کریں گے, جہاں پر وہ کہیں گے کہ ہماری یہ ایٹنگ ہیبٹس ہیں, وی چیلنج دیم, ہم ان کو اس طریقے سے لے کر چلیں گے اور اس میں انوویشن لا سکتے ہیں, اپنا لائف اسٹائل چینج کر سکتے ہیں. سو دے گو ٹو اڈیپٹیشن سٹیج. اسی طریقے سے اگر ہم اس میں ہم بات کریں اردو کے اندر یا انگریزی کے اندر, آپ بچوں کو رائٹنگ کا کام سکھا رہے ہیں, آپ نے بچوں کو پرسویسو رائٹنگ سکھا دی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ تک آپ آ گئے ہیں.
اب آ جاتی ہے اڈیپٹیشن. یہاں پر آپ آ کے بچوں سے کہیں میک کنیکشن ود دیئر لائفس. اف دے نو ہاؤ ٹو رائٹ اے لیٹر, دے نیڈ ٹو رائٹ لیٹرز ٹو نیوز پیپرز, لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھیں, یا اس لرننگ کو اپنی ایوری ڈے لائف میں استعمال کریں, اپنے فرینڈس کو بھیجیں, کسی کو بھی آپ اس میں انفارمڈ ایشوز کے اوپر بھی آپ لیٹرز بھیج سکتے ہیں, اور یا اپنے فرینڈس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, تو وہ اپنی زندگی میں اس لرننگ کو استعمال کرتے ہیں. آئی ہیو سین سو مینی پیپل جو کہ امتحانوں کو پاس کر کے آتے ہیں, وہاں پہ اپلیکیشنز انہوں نے بہت لکھی ہوتی ہیں, پر وہ کون سی ہوتی ہیں, سک لیو ہے, ارجنٹ پیس آف ورک ہے, بردرز ویڈنگ ہے, ان چیزوں کی لیو اپلیکیشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں. جب وہ نوکریوں پہ لگ جاتے ہیں, انہوں نے اگر ایک چھوٹا سا خط بھی لکھنا ہے تو دے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے پرسن جس کی انگریزی اچھی ہے یا اردو اچھی ہے, وہ ان کے لیے ایک لیٹر ڈرافٹ کرے. ریزن کیا ہے؟ نہ تو اسکل کے اندر پریکٹس ہوئی تھی, وہ وہی رٹی رٹائی پریکٹس تھی, اور اس کے بعد لیٹر رائٹنگ یا اپلیکیشن رائٹنگ ان کی زندگیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. So we want students to come to the stage where they can adapt their learning, کہ اس کو اپنی لائفز کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکیں, اور اس کے بعد اس کے اندر انوویشن بھی لا سکیں, وہ چیلنج بھی کر سکیں کہ یہ اپلیکیشن کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے, یا یہ لیٹر رائٹنگ کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے, آئی ہیو مائی اون پیٹرن. چلڈرن شوڈ بی ایبل ٹو کم اپ ود دیئر اون آئیڈیاز, اوریجنلٹی لے کر آئیں. سو وی ایکسپیکٹ دیٹ لیول آف لرننگ. تو جو فارمیٹ ماڈل ہے لرننگ کا, یہ بہت کمپریہنسو ماڈل ہے. اس لیے کمپریہنسو ہے کہ یہ نہ صرف جو آپ کی برین ہیمسفیئرسٹی ہے اس کو ایڈریس کر رہا ہے, بلکہ اس کے اندر بچوں کی لرننگ نیڈز جو ہیں, جو ان کے ڈائیورس لرننگ سٹائلز ہیں, وہ سب کا سب کچھ ایڈریس ہو رہا ہے. آئی ٹیک یو بیک ٹو دس پکچر. اس پہ ایک اور بات کرتے ہیں. دا پکچر جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے کوادرنٹس, اس میں اگر آپ دیکھیں جو انفارم کی سٹیج ہے آپ کو نظر آ رہی ہے, دس از لیفٹ برین. پھر آپ نے پریکٹس کی سٹیج دیکھیں, دیٹ از اگین لیفٹ برین. ہمارے اسکولس میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کام کرواتے ہیں, کانسیپٹ پڑھایا اور سم ٹائمز اس کی پریکٹس کروائی. ایز اے ریزلٹ آور چلڈرنز لیفٹ برین بیکمز مور ایکٹیو, اور رائٹ برین ان کا اتنا ایکٹیو نہیں رہتا. جو رائٹ برین کے فنکشنز ہیں وہ بچے وہ والے فنکشنز پر پرفارم ہی نہیں کر پاتے. وہ تو تب پرفارم کریں گے نا اگر آپ ان کو ان چیزوں کے اوپر آپ ان کو پریکٹس دیں گے, آپ ان کو ٹائم دیں گے. اگر آپ کو اس کو دیکھیں ریفائن کی سٹیج کو, اٹ از اگین لیفٹ برین سٹیج. لیکن آپ انوویشن کی سٹیج دیکھیں, پرفارم کی سٹیج دیکھیں, کریٹیوٹی کی سٹیج دیکھیں, دیٹ از فنکشن آف رائٹ برین. تو بچوں میں پرابلم سالونگ اسکل جو ہے دیٹ از فنکشن آف رائٹ برین. بچوں کے اندر پرابلم سالونگ اسکل تبھی آئے گی اگر اس فنکشن کو بچوں نے پرفارم کیا ہوگا, ان کا رائٹ برین ایکٹیو ہوگا, تو تب وہ یہ کر سکتے ہیں. سو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا, شروع میں ہم نے موٹیویشن کے اوپر بات کی, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فارمیٹ ماڈل کیا ہے, اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے لے کر بچوں کی لرننگ جو ہے وہ اوریجنلٹی تک لا سکتے ہیں, ان کو ہم زیادہ کریٹیو بنا سکتے ہیں. تو ڈیسیژن میکنگ از ویری مچ امپورٹنٹ. جو ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ٹیچر جب اپنے لیسن کو پلان کرتا ہے تو اٹ شوڈ بی پلانڈ اکارڈنگ ٹو دیز 4 کوادرنٹس, تاکہ بچوں کے لیے لرننگ جو ہے وہ میننگ فل ہو سکے. پھر اور جو چیز ہے, وین اے ٹیچر از امپلیمنٹنگ اے لیسن, تو امپلیمنٹیشن کے اندر بھی ٹیچر نے ڈیسیژنز لینے ہیں, اور اس میں بھی انشور کرنا ہے کہ بچوں کی لرننگ ان چاروں کے چاروں کوادرنٹس کے اراؤنڈ ہے. So being teachers, we need to be sensitized on this thing. پھر آ جاتی ہے بات اسیسمنٹ کی, کہ جب آپ نے بچوں کو اسیس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے جو کہ لینئر ماڈل ہے ہمارا پلاننگ کا, کہ جو گولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں انہی کے انگیسٹ آپ بچوں کو اسیس کر لیں. دیٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ سمپل ماڈل. لیکن اگر ہم فارمیٹ ماڈل کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے بچوں کو اسیس کرنا ہے ہر پوائنٹ کے اوپر,
کہ بچوں جب when you are connecting to their experiences, you need to assess if you have been able to connect to those experiences. پھر بچوں کی لرننگ کو وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر اسی طریقے سے کانسیپٹ کے اوپر آپ آتے ہیں. اگین یو نیڈ ٹو اسیس اسٹوڈینٹس ایٹ دس اسٹیج. اسکل کے اوپر کہ کیا بچوں نے اپنی اسکلز ڈیولپ کی ہیں یا نہیں. اور پھر انوویشن کی اسٹیج, اڈیپٹیشن کی اسٹیج کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا میرے بچے اس لیول پر آئے ہیں یا نہیں آئے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک کانسیپٹ پڑھایا بچوں کو فوڈ کا, آپ کی پوری کلاس جو تھی اس نے کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کیا, اسکل لیول کے اوپر بھی آ گئے, پر آدھی کلاس آپ کی اڈیپٹیشن کے لیول پر نہیں آئی. تو مے بی آپ نے جو پیپر پینسل ٹیسٹ لیا ہے اس کے اوپر سارے کے سارے بچے ایک ہی طرح کا پرفارم کریں گے, بٹ یو نو کہ ہاف آف یور کلاس از ناٹ آن اڈیپٹیشن اسٹیج. تو آپ بچوں کے لیے جو ریمارکس لکھتے ہیں اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ کی کلاس میں ایک پرٹیکولر بچہ جو ہے وہ کس سٹیج تک آیا ہے, اس کی لرننگ کس سٹیج تک ہوئی ہے. اڈیپٹیشن کی سٹیج کو موسٹلی ہم پیپر پینسل ٹیسٹ کے اوپر چیک نہیں کرتے, لیکن باقی کی جو سٹیجز ہیں ان کو ہم جو اسکل ہے اور کانسیپٹ کی اس کو پیپر پینسل ٹیسٹ کے اوپر اسیس کیا جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو اسیس اسٹوڈینٹس in these different quadrants. So you need to adapt your assessment strategies according to your teaching model. So I'm sure that you have learned about this model and you are going to use this model. Do use this model. You would yourself enjoy teaching through this model. کیونکہ جب بچے لرن کرتے ہیں تو ٹیچر کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور ٹیچر کی بھی فلفلمنٹ یہ ہے. سیلف ایکچولائزیشن کی جو اسٹیج ہوتی ہے میزلو ہیرارکی آف نیڈس میں, وہ یہی ہے کہ ٹیچر کی فلفلمنٹ بھی تب ہے when children are learning. So keep motivating your students, keep changing the processes, make your classroom processes more democratic, and use innovative model of teaching and learning so that your students are motivated towards learning, you are motivated towards learning and teaching. Thank you very much. So that's all about format model and motivation. So see you in the next lesson with a focus on teaching and learning tools. Thank you very much.